آیت میں نے ابھی تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سے کسی نے یہ بات پوچھی کہ یہ جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلے گی کہ ہم ویسے ڈر رہے ہیں جیسے رب سے ڈرنے کا حق ہے؟ تو حضرت فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ اپنے رب سے ویسے ڈر رہے ہو یا نہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں بتلا رہا ہوں، ان چیزوں کو کسی کے اندر دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ وہ انسان ویسے ڈر رہا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ غالباً 7 چیزیں ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز حضرت فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ بندہ اپنے رب سے ویسے ڈر رہا ہے کہ نہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ اپنے نظر کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملع عینہ من الحرام ملع اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار، کہ جو انسان حرام چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے اپنی نظر کو بھر لیتا ہے یا بھر لے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جو انسان اپنے نظر کی حفاظت نہ کرے اور یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ حق تقاتہ میں اللہ نے یہ فرمایا صرف ڈرنے سے کام نہیں چلے گا، بتانا ہے کہ ویسے ڈرنا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور ویسے ڈرنے کے حق میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ نہیں کہ زبانی بات ہو کہ میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، بلکہ اپنے رب سے ڈرنے کے مفہوم میں یہ بات بھی آ گئی کہ انسان اپنے نظر سے بھی اپنے رب سے ڈرے، اپنی زبان سے بھی اپنے رب سے ڈرے، اپنے ہاتھ پیر سے بھی اپنی زبان سے ڈرے۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سے پوچھا گیا کیا صرف اس بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اپنے رب سے ویسے ڈر رہا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ تو حضرت فقیہ ابو اللیث نے فرمایا نہیں، فرمایا دوسری چیز اگر یہ دیکھنا ہو کہ انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے یا نہیں ویسے جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو دوسری چیز یہ دیکھو کہ وہ انسان دل کا کتنا صاف ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کسی کا بغض لے کر کے زندگی جی رہا ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے دل میں لگ جاتی ہے تو پھر وہ ساری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لگنے پر لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان حسد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ڈرنے کے حوالے سے حضرت فقیہ ابو اللیث سے پوچھا گیا کیا صرف انہی چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندہ اپنے رب سے ڈر رہا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو 2 چیزیں ہوئیں۔ تیسری چیز کے بارے میں حضرت فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے رزق کا انتظام صحیح طریقے سے نہ کرے، یعنی کہ حلال طریقے سے نہ کرے اور یہ کہے کہ میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، تو یہ بھی انسان جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک یہاں پر بھی ہماری رہنمائی فرماتی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بنی آدم حرام کا لقمہ اپنے جسم کے اندر ڈالتا ہے، جیسے ہی وہ لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہے لعنہ کل ملکن، سارے فرشتے اس کے لیے لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو یہ ساری چیزیں جو حضرت فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں بتائی، اور بلکہ حدیث کا ایک ٹکڑا ابھی آگے باقی ہے۔ پوچھا گیا کیا حرام کا لقمہ پڑتے ہی فرشتے اس انسان کے لیے لعنت کرتے ہیں؟ تو کب تک کرتے ہیں؟ فرمایا جب تک وہ لقمہ جسم کے اندر باقی رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک چیز میں بتا دوں، اس حدیث پاک کا آخری ٹکڑا یہ ہے، وَإِن مَاتَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، فرمایا کہ اگر اسی حالت میں اس انسان کا انتقال ہو جائے کہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ کے اندر موجود ہو، تو وَإِن مَاتَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، تو اس حالت میں مرا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اللہ اکبر، ہمیں اور آپ کو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ صرف بول دیا کہ ہم رب سے ڈر رہے ہیں تو یہ پتہ چل گیا کہ رب سے ڈر رہے نہیں، بلکہ ہمارے کردار سے بھی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ڈر رہے ہیں، ہمارے اخلاق سے بھی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ڈر رہے ہیں، ہمارے چلنے پھرنے کے معاملات سے بھی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ڈر رہے ہیں، کھانے پینے کے اہتمام سے بھی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ڈر رہے ہیں۔ تب حضرت فقیہ ابو اللیث نے فرمایا کہ یہ حق تقاتہ کی مفہوم ہے کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ وہ انسان رب سے ویسے ڈر رہا ہے کہ نہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ دوسروں کے اندر یہ چیز دیکھنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ میں اپنے رب سے ویسے ڈر رہا ہوں یا نہیں۔